دے دی تو اس کے بعد کیا تھا؟ آپ نے تو انہیں چھوڑ دیا نا. آپ نے طلاق کا مطلب یہ ہے کہ لا تعلقی ہوگی. آپ کو کیا ہوا؟ ابھی آپ کی گفتگو سے بھی مجھے لگ رہا ہے ماتھے پہ پسینہ، الفاظ کے ساتھ نہیں دے رہے. کیسے ثابت کریں گے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے؟ آپ بغیر پریشر کے یہ جو بھی کیس کر رہے ہیں، جو ساری چیزیں کر رہے ہیں، اس کو ذرا پروف کی. اور یہ بتائیے گا کہ کب سے بشریٰ بی بی کے آپ نے رویے بدلے دیکھے؟ آپ نے کہا کہ 4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں یہ ساری چیزیں. نہیں 4 سال سے رویے بدلے. پہلے آپ کا پہلے سوال کا جواب دے لوں نا. اچھا اگر اجازت دیں نا، میں عدت کا آپ نے بھی سوال کیا اور اے ٹی وی سے بھی کیا ہے عدت کے بارے میں. ٹھیک ہے، وہ بات وہی ہے. میں اس کی لیگل اس میں جو، کیونکہ ان کو قانون کا نہیں پتا، میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور انگلش لا کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب طلاق دے دی جاتی ہے تو کیا وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور کیا ہسبینڈ کے پاس ریکنسلیشن کا یا ری یونین کا جو ہے وہ رائٹ ختم ہو جاتا؟ جب جو طلاق دی جاتی ہے کیا اسی وقت ختم ہو جائے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو 3 ماہ کی عدت رکھی ہے نا قرآن پاک میں، وہ اسی لیے رکھی ہے کہ ری یونین کے لیے، ان آرڈر ٹو سیو دی فیملی بانڈ جو ٹوٹنے جا رہا ہے، تاکہ بچوں کی بھی لائف، فیملی کی لائف، آنے والی نسلوں کی جو زندگی ہے اسے محفوظ کیا جا سکے. اب اس کے اندر میاں بیوی کا ازدواجی تعلق نہیں رہتا عدت کے دوران، لیکن 90 دن کے اندر ہسبینڈ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جب چاہے رجوع کر سکتا ہے. یہ قرآن پاک بھی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی کہتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے، اور ایون جو فیملی لا کی سیکشن 7 ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ 90 دن کا جو عدت پیریڈ ہے اس کے اندر ہسبینڈ جو ہے ریکنسائل کر سکتا ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے. تو اس لیے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے ازدواجی تعلق تو نہیں ہے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ وہ انٹیکٹ رہتا ہے. کیوں؟ اب اس میں اگر عمران نیازی اور بشریٰ بی بی کے جو وکلا ہیں انہوں نے جو فوکس کیا عدت کے اوپر 90 ڈیز کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق دینے کے بعد کچھ دنوں کے بعد خاوند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور عدت کے 90 دن پورے نہیں ہوتے تو عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ طلاق دینے والے شخص کی جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگ سکے. اب ایک طرف وہ 90 ڈیز عدت مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ کون سے وراثت کے معاملات میں اگر خاوند طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو، اس نے خرچہ لینا ہو خاوند سے جس نے طلاق دی ہے، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ 90 ڈیز کا عورت کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خاوند سے خرچہ مانگ لے عدت کے دوران. جب یہ 2 چیزیں وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ عورت وراثت میں حق لے سکتی ہے طلاق دینے والے شوہر کے، اور عدت کے دوران یعنی کہ 3 ماہ کے دوران اپنے خاوند سے اپنا خرچہ مانگ سکتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے طلاق کے دوسرے معاملے کے اندر وہ کہیں کہ عدت کا پیریڈ 90 ڈیز سے کم ہو کے وہ 39 ڈیز پہ آ گیا؟ نہیں. اور جو 39 ڈیز والی بات ہے، کیونکہ وہ ایک عدالت میں سب جوڈس ہے، میں اس کے اوپر نہیں بولوں گا. اس کا جواب یہ آ گیا کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ وہ ہے کہ طلاق پروناؤنس کرتے ہی وہ رشتے ناطے تمام ختم ہو جاتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. اسلام نے اور ہمارے پاکستانی لاء نے اس کا راستہ دیا ہوا رجوع کرنے کا ہوتا ہے، وہ بیوی ہی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر سپیریئر کورٹس کی ججمنٹ بھی ہے کہ جب تک عدت کا ٹائم پیریڈ پورا نہیں ہوتا تو متعلقہ جو خاتون ہے وہ طلاق دینے والے بندے کی وائف ہی کنسیڈر ہوتی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے، آپ نے جو پی ٹی سی میں اپلیکیشن فائل کی وہ فراڈولنٹ میرج کی تھی 496 کے تحت. اس کے بعد آپ نے وہاں پہ یہ بات بھی کی زاہدہ چودھری نے عدالت کے اندر کہ یہ کیس زیادہ 494 اور 495 کا بنتا ہے، اور پریس کانفرنس میں اور عدالت میں عدت کی اور 90 ڈیز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سمجھ سے باہر جو فراڈ کمٹ ہوا ہے اس کے بارے میں کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیں. اور زاہد آصف چودھری کیا کل سے عدالت آئیں گے؟ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس معاملے میں نا میں اس کا یہ کیونکہ یہ کوسچن جو ہے نا ابھی ایجیٹیٹ کرنا ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ ہم نے آرگومنٹس کرنے ہیں ابھی کورٹ میں، تو اس پریس کانفرنس میں اس کا جواب دینا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ میٹر از سب جوڈس بیفور دی اپیلیٹ کورٹ. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک میرے بہت ہی قریبی جاننے والے، ان کے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ آج سے وہ 15 سال پہلے ہوا. میں ذرا آپ سب کو بتا دوں، اور یہ میرا فرض ہے کہ اس کی میں بات آپ تک پہنچاؤں. اس نے مجھے کل امریکہ سے میسیج کی ہے کہ ڈیئر آپ ذرا پلیز صرف جسٹ گیو می 1 منٹ کہ ڈیئر خاور آئی ایم سو ہیپی ٹو سی یور میسیج اینڈ آئی وانٹ ٹو ایشور یو دیٹ پلیز ٹوٹلی فیل فری ٹو کال می. Personal setbacks are extremely painful. You have been through this episode and so have I. It took me like 10 years to fully recover. None of this when we talk directly. As your old friend, I only want to emphasize at this moment
as I do not know your exact situation in terms of freedom of choice in speech, please keep the so-called truths away from the facts. What we may believe to be true may not be the fact on grounds. One final thought at the moment, at this moment, errors, mistakes and blunders of the past can never be undone. The voices and screams too are a thing of the past. All that can be really accomplished during the last 25% of our lives is to redeem ourselves. یہ بندہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی مسحیق ہوا, یہ ملک چھوڑ کے چلا گیا, امریکہ میں بیٹھا ہے 15-20 سال سے. میں نے اس کہا کہ تو واپس آ جا, کہتا ہے میں نے اس ملک میں واپس نہیں آنا, اور میں اس لیے نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ جو ہوا اور تو بھی جا بچ جائے ان سے. یہ حالت ہے ہماری. اور ہم ان قانون, اب دیکھیں نا آپ کا کتنا سمپل سا کوشچن تھا, بڑا سمپل, کہ آپ نے ڈائیورس دے دی ہے تو آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے. جس طریقے سے آپ کو ان دیکھیں جب وہ ریکنسائل ہوگا تو پھر دوبارہ نکاح نہیں ہوتا, وہ ایز سچ اسی طرح آپ کی بیوی واپس آتی ہے. دیٹ مینس وہ 3 مہینے کا پیریڈ, اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کی حکمت ہوتی ہے. ہم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ہم یہ کوئی معاملہ یہ نہیں کہ داڑھی رکھ لیں, تسبیح پکڑ کے مولوی صاحب کو پاس جائیں گے تو یہ چیزیں سمجھ آئے گی. یہ ہماری ماؤں بہنوں کو, ہماری بزرگوں کو بھی پتہ ہے گھروں میں کہ یہ کیوں ہوتا ہے, یہ معاملات کیوں ہیں ایسے. میں صرف وہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم وہ بزرگوں کی وہ باتیں ہی ہم یاد کر لیں اور اپنے بچوں تک کنوے کر لیں, ہمیں اگر نہیں خود سمجھ آ رہی. اچھا چلیں ایک منٹ صرف آپ, اچھا ایک اگر ایک چیز کی, اگر صرف ایک چیز کریں, 1 منٹ, اگر 1 منٹ سوال روکیں. دیکھیں جو عدالت کے اندر بھی, اچھا جو عدالت کے اندر بھی جو چیز انہوں نے بھی ایجیٹیٹ کی ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر میڈیکل اوپینین ہونا چاہیے تھا, علماء کی وہ اوپینین ہونا چاہیے تھا, تو بالکل عدالت کو اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل سے یا میڈیکل ایکسپرٹ سے اوپینین لینا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 میں یہ کہوں گا جو ٹرولنگ کا سلسلہ ہے نا, ایک مختلف جماعتوں نے شروع کیا ہوا عدالتوں کے خلاف کہ اگر فیصلہ خلاف آ جائے تو ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں. میں اس میں ایک صرف آپ کے توسط سے وہ کروں گا کہ عدت والا کیس, سائفر والا کیس میں, جس میں اگر کسی بھی شخص کے خلاف فیصلہ آیا ہے اور ججز کو جو ٹرولنگ کی گئی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر جو فحش مواد پھیلایا گیا ہے, تو میں آپ کے توسط سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بابت بھی کانٹیمپٹ پروسیڈنگز انیشیٹ کی جائیں. بس